حاضرین محترم، غالباً پہلی مرتبہ میں بولٹن میں یہاں آیا ہوں۔ بعض احباب نے دعوت دی، ماشاءاللہ باشعور سامعین کا مجمع ہے، جمعۃ المبارک۔ بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مختصر وقت میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ گزارشات کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی حیات کی جو ماہیت ہے، حقیقت ہے، اس کو تم پہچان نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے انسانوں کچھ خوف دے کر۔ یعنی یہ من بازیہ ہے، کلی طور پر خوف نہیں ہے، معاملات دنیا میں کچھ نہ کچھ خوف دیں گے، بھوک دیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان کریں گے، تمہارے ثمرات میں، باغات میں، یا اس سے مراد علماء نے چھوٹے بچے دیے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہے؟ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش ممتحن امتحان بچے کا اس لیے لیتا ہے کہ ممتحن کو اس کی قابلیت کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، غیب جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس لیے انسان کو آزمائے گا؟ جب وہ علیم خبیر ہے تو آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ کو آزمانے کے بغیر انسان کے اندر جو خفیہ صلاحیتیں ہیں، کیا ان کا اللہ کو علم نہیں ہے؟ معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو علیم خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر عیاں ہے، ہر چیز کی ماہیت، حقیقت، صورتحال اس پر منکشف ہے۔ تو پھر اس آزمائش کا کیا مقصد ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے علم میں اضافے کے لیے انسان کو نہیں آزماتا۔ اس کو تو ابتدائے آفرینش سے، پیدا کرنے کے وقت اور اس سے بہت پہلے، جب سے اللہ کے علوم ازلی، اللہ کا وجود موجود ہے، جب سے وہ قائم دائم ہے، اس وقت سے کائنات کے ذرے ذرے کا، ہر چیز کا کلی طور پر اسے علم ہے۔ لیکن وہ کس لیے آزماتا ہے؟ اس لیے آزماتا ہے تاکہ اس کے ہم جنس جو مخلوق ہے، انسان ہے، دوسرے انسان، ان سے اس کو ممتاز کرے، اس کو الگ شان دے، لوگوں کو اس کا مقام بتائے کہ جو میری فرما برداری کرتا ہے، جو میرے احکام کی پابندی کرتا ہے، اس کو میں ایک جداگانہ اور ممتاز ایک شان دیتا ہوں، ایک حیثیت دیتا ہوں۔ یہ ابتلا اس لیے ہے۔ یہی دیکھیے کہ معرکہ کربلا جو ہے، اس میں خانوادہ نبوت کے تمام پھولوں نے اپنے نذرانے سر کے پیش کیے، تو وہ کلی طور پر جو اس آیت میں ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 4-5 چیزوں کا مکمل طور پر کربلا میں ظہور ہوا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس یہ نہیں کہ حسین کے صبر کا، حسین کے استقلال کا اللہ کو معاذ اللہ علم نہیں تھا، کلی طور پر علم تھا، لیکن کائنات کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ میرے رسول کے اس نواسے کا کس قدر حوصلہ ہے، اس کے گھر کا، اس کے بچوں کا کس قدر بلند حوصلہ ہے کہ ان کے پائے استقلال میں کوئی تزلزل واقعہ نہیں ہوا، دشمن سے، ظالم سے مرعوب نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، جو حق بات کہی اس پر ڈٹے رہے، قائم رہے، کٹ گئے، جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، مگر اپنی بات اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو فراموش نہیں کیا، بکے نہیں۔ یہ ممتاز جو ایک مقام ہے ان کا، اللہ نے لوگوں پر یہ واضح کیا، اس لیے آزمایا۔ اس آزمائش کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک ممتحن ہے وہ امتحان لیتا ہے بچے کا، تو ممتحن کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی قابلیت کتنی ہے، وہ سوال کرتا ہے، بچہ پھر جواب لکھتا ہے، تو پھر اس سے اندازہ اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی قابلیت اتنی ہے۔ تو ممتحن جو ہے وہ امتحان جس کا لیتا ہے اس کی قابلیت سے ناواقف ہوتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا کہ اس کی بچے کی صلاحیت کتنی ہے۔ تو مختلف ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہوتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، تو وہ بھی آزماتا ہے، وہ بھی سوال کرتا ہے کہ تمہاری قابلیت کیا ہے، تو وہ جاہل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی قابلیت کتنی ہے، وہ بھی آزماتا ہے، وہ بھی امتحان بھی آزمائش ہے، ابتلا ہے، اس کو ایک ایسے مخمص میں ڈالنا ہے تاکہ وہ اس کی قابلیت سامنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حال یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم خبیر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ صرف لوگوں پر یہ واضح کرتا ہے کہ ان لوگوں کا مقام کیا ہے، جس طرح فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے جو ولی ہیں، میرے دوست ہیں، جن کو میں نے اپنی ولایت پر کے مرتبے پر فائز کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ پہلے سب سے ایمان لائیں گے، سب سے پہلے مومن ہوں گے، درجہ ایمان اور ایقان پر فائز ہوں گے، اور پھر کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے عمر بھر تقوی اپنایا، تقوی کو اپنایا۔ تقوی کا بہت وسیع مفہوم ہے، تقوی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، یہ تو ایک چند چیزیں، مثالیں ہیں سامنے آپ کے جو دین کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن تقوی کا جو وسیع مفہوم ہے تو لفظ ایک ہے، لیکن اس کا اتنا وسیع مفہوم ہے کہ آپ ساری اپنی زندگی پر ہر عمل، ہر لمحہ جو عمل آپ کریں گے، جو بات کریں گے، جدھر دیکھیں گے، جدھر چلیں گے، جو کچھ ہاتھ میں لیں گے، جو چیز سنیں گے، یہ تمام آپ کی جو زندگی ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو تو یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کا وسیع مفہوم ہے۔ چند چیزوں کو اپنا لینا تقوی نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ وضو کر لیں، بڑے متقی ہیں، نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے جو معاملات ہیں دنیاوی وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لین دین ٹھیک نہیں ہوتا، برادری سے سلوک اچھا نہیں ہوتا، حقوق سلب کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی رذیل صفات ہیں، بری صفات ہیں، ان کی وجہ سے اعمال، اچھے عمل کرنا جو ہے، یہ بری جو رذیل صفتیں ہیں یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک شخص نماز پڑھ لے، صوفی صاحب کہلائیں، بڑے متقی کہلائیں، ان کا ظاہر بڑا صاف ستھرا ہو، گفتار بڑی اچھی ہو، لیکن کردار ان کا اتنا برا ہو کہ وہ اسلامی معاشرے میں اچھی سطح پر ان کو نہ تسلیم کیا جائے، نہ گنا جائے، تو اللہ کے نزدیک ان کے وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہوں گے۔
ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق کیا ہے؟ یہ اللہ کا کنبہ ہے. تو جب آپ کنبے کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ذوی الارحام کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اپنے خاندان والوں کے، قریبیوں کے، یتیموں کے، غریبوں کے، اہل محلہ کے، اہل شہر کے، اہل ملک کے، تو یہ تمام آپ کا جتنا دائرہ اختیار ہے اس میں ہم آپ سب مسلمان جو ہیں وہ جب اس کے فرائض منصبی جو ہیں وہ اس کو ادا کریں گے، حقوق ادا کریں گے، تو یہ تقویٰ ہے. یہ سب تقویٰ ہے. تقویٰ مخصوص کسی لباس کا نام نہیں ہے، مخصوص کسی رنگ ڈھنگ کا نام نہیں ہے. تو یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ آپ کی ساری حیات مبارکہ پر پھیلا ہوا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو فرمانا، ہر چیز آپ کا، ہر عمل جو ہے وہ تقویٰ ہے. اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اور اس میں اخلاص کیا ہے؟ اس کا رکن اعظم ہے خلوص اللہ کی ذات کے لیے. اللہ تعالیٰ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ واسطے کا بغض، یہ مطلب بھی نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو اللہ واسطے کی بیر، اللہ واسطے کا بیر رکھتا ہے فلاں شخص، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی اس کی جھگڑا نہیں ہے، بس خدا واسطے کا بیر ہے. وہ خدا واسطے نہیں ہے، وہ محاورتاً ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے بغض رکھو. کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کے کسی حکم کا نافرمان ہے، اللہ یا رسول کے کسی واضح حکم کی نافرمانی کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، لوگوں کو روکتا ہے، کوئی چیز ہوتا ہے، تو تم اپنے معاملات میں تو لوگوں سے بغض رکھتے ہو. تمہارے بزرگ کو، تمہارے اپنے کسی خاندان والے کو کوئی برا کہہ دے تو اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، ساری عمر اپنی نسلوں کو بھی کہہ جاتے ہو کہ اس سے دشمنی کرنا، مخالفت کرنا. لیکن جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے، جو اللہ کے حکم کو نہ مانے، کسی اللہ کے حلال کو حرام کہے اور حرام کو حلال کہے، اتنا بڑا وہ عمل کرے، تو تم اس کے ساتھ پھر بھی محبت کرو، اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو، دنیا کے مفاد کے خاطر کہ تمہیں کچھ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. یہ اسلام کی اور ایمان کی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے. تو اس سے فرمایا کہ تم بغض رکھو اس سے کہ جو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی پر اس کا ایمان نہیں ہے، یا ایسے عقائد کی وہ ترویج کرتا ہے، پھیلاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات عالیہ اور آپ کی جو عزت کے منافی ہے. حضور کی گستاخی کا پہلو اس میں نظر آتا ہے. حضور کا گستاخ ہے، یا آپ کے متعلق وہ الفاظ ایسے بولتا ہے جو آیا آپ کے شایان شان نہیں ہیں، تو اس سے بغض کرنا اس نیت سے کہ یہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ باعث ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کی کلمہ پڑھتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ بڑا مسلمان ہے. مسلمان تو رسول اللہ کی اتباع، آپ کے اتباع کامل کا نام اسلام ہے. تو جو اپنے آقا اور مولا کی عزت نہ کرے، اپنے بزرگوں کی تو آپ عزت کریں، اپنے استاد صاحب کی تو عزت کریں، اپنے ماں باپ کی تو آپ کریں عزت. جہاں تو خیر مسئلہ ہی کچھ اور ہے. بہرحال جہاں بھی کوئی اچھی بات ہو، ہمارے ملک کے، میں اپنے ملک کی تہذیب کی بات کر رہا ہوں، اب وہاں کی اقدار بھی بدل رہی ہیں. یہ میڈیا کا جو دور ہے اور سارے پروگرام ادھر ادھر نشر ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے ملک کا مزاج بھی بہت بگڑ رہا ہے. لیکن آپ کی جو یہاں پابندیاں ہیں، جو جس تہذیب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑی نازک تہذیب ہے. آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اسلام کی طرف بھی جانا ہے، اور اس ملک کے جو روایات ہیں، کیونکہ حکومت آپ کی نہیں ہے، آپ دوسری حکومت میں رہ رہے ہیں، تو اس کے تقاضوں کو بھی آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. آپ نے پھونک پھونک کر قدم بھی رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے،
بچوں کو بھی بچانا ہے، اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اس ملک میں جس کے لیے آئے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے آئے ہیں، اور کوئی حج کعبہ تو نہیں آئے گا. ظاہر ہے، سیدھی بات ہے، مدینہ منورہ تو لوگ گنبد خضرا دیکھنے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف میں اللہ کا گھر دیکھنے جاتے ہیں. تو یہاں آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے. وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے، آپ ادھر آ گئے. تو کم از کم آپ اتنی بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیں، اور یہاں کے جو تاکہ یہ حکومت یہ دیکھے کہ یہ مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے رسول کے فرمان پر چلتے ہیں. ان کا ایسا چلن ہے کہ ہم اگر ان کی اتنی رعایت کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیتے. تو یہ ایک اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں آپ جس کا نمک کھا رہے ہیں اس کا بھی لحاظ کریں. اس میں ایسی بات نہ کریں کہ دیکھیں نا، ہمارے ملک میں کوئی انگریز یا دوسرا آدمی آ جائے تو وہاں ہمارے معاملات میں وہ دخل دے، تو کیا ہم اسے دخل دینے دیں گے؟ نہیں دینے دیں گے. تو اگر آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا یہاں، اگر آ گئے ہیں تو پھر اپنی عزت بھی رکھیں، اسلام کی عزت بھی رکھیں، اور اپنے آقا و مولا کی عزت بھی رکھیں، تاکہ دوسری قومیں یہ سمجھیں کہ یہ بڑے مہذب، تعظیم یافتہ اور اچھے لوگ ہیں. یہ لڑائی نہیں کرتے آپس میں. یہ جو باہمی تکفیر کا مسئلہ چل رہا ہے علماء میں، پاکستان میں تو چلو جو کچھ کرتے ہیں. یہاں بھی مجھے سن کر یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں بھی وہی چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے، وہی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ اور آپس میں رسہ کشی چل رہی ہے. تو یہ دوسری اقوام جو ہے وہ کیا کہیں گی؟ کیا ہمارا کام یہی ہے؟ ہم کسی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں تفریق پیدا نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. صرف میں ایک گزارش کروں گا، جو گستاخ رسول ہے، جو معاذ اللہ حضور کی گستاخی کرتا ہے، جس کے دل میں حضور کی عزت نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں بات. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے. جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، اس کا ایمان دل جو ہے وہ سینہ ایمان سے خالی ہو گیا. جب تک وہ توبہ نہ کرے، دوبارہ کلمہ نہ پڑھے، اور حضور کے صرف نام لینے سے آپ کا امتی ہونا ثابت نہیں ہوتا. کتنے منٹ رہے؟ تو امتی صاحب ہونا ثابت نہیں ہوتا. حضور کی محبت سمجھ آئی نا؟ آپ کی محبت جو ہے یہ علامت ایمان ہے. اور یا اللہ نے جس کو فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں، تو ولیوں کی کوئی خاص پہچان ہے. آپ کوئی اللہ کے دشمن ہیں؟ دیکھیں نا، ہم آپ سب بیٹھے ہیں، ہم کوئی اللہ کے دشمن ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد سجدہ اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو جو اپنے ہوں کو سجدہ پیش کرتے ہیں نا، تو جو اس کو مانتے ہی نہیں وہ سجدہ کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ولی نہیں سمجھتے کہ ہم ولی ہیں. نہ اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے. اللہ نے علامتیں ولایت کی بیان کی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تو کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ میں ایمان نہیں لایا. ہم بفضل تعالیٰ سب مومن ہیں، اسلام کے قائل ہیں، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تقوی بھی جتنا ہم سے ہو سکے کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم میں ولایت کے آثار نہیں ہیں. اور یا اللہ میں، اگر اللہ کے نزدیک آپ میں سے کوئی ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون ہم میں سے اس مرتبے پر فائز ہے. لیکن اس کی پھر نشانیاں ہیں کہ وہ ولی ایسا کام کرتا ہے کہ عام لوگ وہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے. تو ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے. تو کیا اولیاء ثابت جو ہیں جتنے گزرے، اچھے لوگ گزرے، اولیاء کا میں نے اچھے لوگ، صالحین لوگ، محبت والے لوگ، اللہ اللہ کرنے والے لوگ، جن کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے، آپ کے علم میں ہے یا علماء سے سنتے ہیں، تو کیا ان کا یہی طریقہ تھا جو آج کل رائج ہے ہم مسلمانوں میں؟ نفرت، ایک دوسرے کے دل میں نفرت، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، اور کسی سٹیج پر اکٹھے نہ ہونا. کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو آپس میں نفرت پھیلانا کیا اولیاء اللہ کا یہ کام تھا؟ تو ثابت ہوا کہ ہم اگر یہ کرتے ہیں تو ہم قطعی طور پر اولیاء نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نے خود ثابت کر لیا کہ اولیاء تو نہیں ہیں. تو صرف
اٹھنے بیٹھنے سے فرائض جو ہیں وہ تو اگر وہ قبول کر لے تو یہ اس کی ذرہ نوازی ہے، بندہ نوازی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے سر کو، تو حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں 1100 سال پہلے، وہ فرماتے ہیں کہ تو سجدے میں تو سر کو رکھتا ہے، سجدے میں تو سر کو رکھتا ہے، لیکن جو کچھ تیرے سر میں پلیدیاں ہیں وہ پھر اسی طرح لے کر اٹھاتا ہے۔ ایسا تو جب ہے نا کہ تو اگر سجدہ کرے تو جو اندر گند ہے تیرے سر میں، بغض، حسد، نفرت، کینہ، بے ایمانی، جتنی برائیاں ہیں تیرے سر میں ہے نا، تیری سوچ میں، اس کو بھی تو پھینکتا نا، اس کو بھی پھینک کر اٹھتا تو مزہ آتا سجدے کا، مسلمان کے سجدے کا لطف آتا۔ تو اگر تو فاسق فاجر ہو کر اس عالم میں تو نے سجدہ کیا، فسق کے عالم میں فاسق و فاجر ہونے کی حالت میں سجدہ کیا، تو اگر تیری اللہ سے نسبت ہوتی، کسی شیخ کامل سے تیری نسبت تجھے حاصل ہوتی، تو تو جب سر اٹھاتا تو اللہ کا ولی ہو کر سر اٹھاتا، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہمارے سجدے آپ دیکھ لیں، 24 گھنٹے ہم مسجد میں حاضر ہیں، نہ ہمارا دل روشن ہے، اندر کالے کا کالا، وہی پریشانی، لندن میں آ کر بھی پریشانی، برطانیہ میں بھی پریشانی، پاکستان میں بھی پریشانی، امریکہ میں جا کر بھی پریشانی، جاپان میں جا کر بھی پریشانی، رو رہے ہیں چونکہ میرا ایک خانقاہ سے تعلق ہے اور دنیا ہمارے لاکھوں لوگ ملنے والے ہیں، تو ہم سے یہی ہے کہ کوئی تعویذوں کا سہارا لے رہا ہے، کوئی پیروں سے تعویذ لکھوا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو تعویذ نہیں لکھتا، ٹھیک ہے، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو اس ملک میں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر آپ آ گئے ہیں تو اس ملک میں جو آپ کو جو نتیجہ اس نے دینا ہے اس کو پھر خندہ پیشانی سے برداشت کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ آپ یہاں کا آپ کا عمل دخل تو ہے نہیں، تو آپ اسے پھر خندہ پیشانی سے جب آپ نے قبول کیا تو آپ کیوں کہتے ہیں جناب میری بچی ایسی ہے، میرا بچہ ایسا ہے، مجھے یہ فکر ہے، مجھے وہ فکر ہے، پھر آپ پاکستان میں ہی رہتے۔ تو جب آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، ہاں یہ ہے کہ اب پیروں کے پر دروازہ رزق کھل گیا، علماء حضرات پر بڑی فراوانی ہو گئی، تعویذوں سے ان کا چکر چل گیا، یہ اور بات ہے، مگر یاد رکھیں ایسے تعویذوں سے اور ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تعویذوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مجھ سے زیادہ تعویذ کون جانتا ہے؟ یہ سب فراڈ خانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس سے مانگیں، اس کے سامنے دستے طلب اپنا دراز کریں کہ اللہ تیری محبوب کے امتی ہیں، گناہگار ہیں، جیسے بھی ہیں، جس ذریعے معاش تلاش کرنے کے لیے اگر اس ملک میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو ہمیں ہر قسم کی آفات سے بچا اور ان سے بھی بچیں۔ یہ بڑے بڑے نئے ڈھنگ سے لوگ سامنے آتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو ولی ثابت کرتا ہے، ہوتے نہیں ولی۔ ولی جو ہوتے ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ایک طبقہ تھا۔ ابھی میں داخل ہوا تو مولانا ذکر کرتے حضرت فضیل ابن عیاض کا، وہ پہلے ولی تو نہیں تھے نا، لیکن جب نظر پڑ گئی اور توبہ کی پکی تو یہ اسلام کے لباس میں جو بھیڑیے آپ کے اندر موجود ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، ان سے بچیں۔ میں آپ کو بڑی دردمندانہ طور پر یہ کہہ رہا ہوں، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ لوٹتے ہیں، لٹیرے ہیں یہ، اور یہ مختلف ڈھنگ، کسی نے کتاب کھولی ہوئی ہے، کسی ہمارا اتنا بڑا دربار ہے پیر میر علی شاہ صاحب کا، لاکھوں متوسمین ہیں، ہم نے تو کوئی کتاب نہیں رکھی، ہم تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہمارے رسول نے یہ ہمیں تعلیم دی تھی کہ آپ ان جمیلوں میں پڑھیں، ان لوگوں کو کارساز اور ان کو حاجت روا بنائیں؟ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ وہاں چھوڑ دیا، اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ ان تعویذوں والوں اور آج کل کے ان پیروں نے یہ سارا ٹھیکہ لے لیا ہے کام کرنے کا، دنیا کی حاجتیں یہی پوری کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے عقیدے سے محفوظ رہیں، وہی عقیدہ رکھیں جو قرآن مجید کا ہے، جو فرقان حمید کا ہے، جو آپ کے رسول اور ہمارے آقا کا جناب محمد رسول اللہ کا جو عقیدہ ہے اور جو آپ نے عقیدہ دیا ہے۔ میں یہی آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، اور ایک درگاہ کے حوالے سے کوئی شخص، کوئی بڑا پیر، دیکھیں نا پیری کیا ہے آج کل، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے تو باپ دادا کی کچھ خدمات بھی ہیں،
امام حسن تک ہمارا کچھ سلسلہ بھی جاتا ہے. حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے دادا ہیں, ہم ان کی اولاد سے ہیں. میرے دادا نے رد مرزائیت میں ایک کام کیا, پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی کو للکارا, 6 دن لاہور بیٹھے رہے. اس وقت کیا ہندوستان میں پنجاب میں پیر نہیں تھے, علماء نہیں تھے, لاکھوں کی تعداد میں تھے, لیکن مرزا نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا, اس نے میرے دادا کو چیلنج کیا. اتنا بڑا آدمی, لیکن میں ان چیزوں کو جانتا ہوں. اور وہ جو ولی کی نگاہ ہوتی ہے جو مقدر بدلا دیتی ہے, وہ اور لوگ ہیں, ہے نہیں. کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا, کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا, تمہارے سامنے مطلب کے دیوانے بھی آئیں گے. تو یہ سمجھو کہ سچ آپ کو کون بتا رہا ہے, اللہ کا راستہ آپ کو کون بتا رہا ہے, وہ آپ کا مخلص ہے, وہ آپ کو صحیح راستہ بتا رہا ہے. اور جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے کاروبار چمکا رکھا ہے, اور اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ ساری امت کو لوٹ لیں گے. آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان کے جو عزائم ہیں ان کو کمزور کریں اور ہر قدم پر ان کی مخالفت کریں. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوئے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.